آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 144 سے لے کر 145 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين۔ قال، اللہ نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی بے شک میں نے اصطفیتک تجھے چن لیا ہے، علی الناس لوگوں پر، برسالاتی اپنے پیغامات پہنچانے کے لیے، وبکلامی اور اپنی ہم کلامی کے لیے۔ آیت میں جو یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رسالتوں اور اپنے کلام کے ساتھ لوگوں پر منتخب کر لیا۔ اس میں لوگوں سے مراد ان کے زمانے کے لوگ ہیں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ عزت و مرتبے والے، شرافت و وجاہت والے تھے، کیونکہ آپ صاحب شریعت تھے اور آپ پر اللہ عز و جل کی کتاب تورات بھی نازل ہوئی، لہذا اس حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ فخذ لہذا تو لے لے، ما جو کچھ آتیتک میں نے تجھ کو دیا، وکن اور تو ہو جا، من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے، وکن من الشاکرین یعنی میں نے جو اپنے پیغامات اور اپنے کلام کے لیے تمہیں چنا ہے یہی بہت بڑی نعمت ہے، لہذا جو چیز مل گئی اس پر قناعت کر اور کسی ایسی چیز کا مطالبہ نہ کر جو تیری طاقت سے باہر ہے۔ اس سے مقصود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دینا ہے کہ دیکھنے سے روک دینے پر دل گرفتہ نہ ہو، یعنی اگر دیدار نہیں ہو سکا تو اور تھوڑی نعمتیں اور فضیلتیں تمہیں عطا کی گئی ہیں، تمہیں اپنا رسول بنایا اور براہ راست ہم کلامی کا شرف بخشا اور تمام جہان سے تمہیں منتخب کر لیا ہے، لہذا اب میں جو شرعی کام تمہیں دے رہا ہوں ان پر اچھی طرح عمل کرنا اور ان نعمتوں پر میرا شکر ادا کرتے رہنا۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ وَكَتَبْنَا اور ہم نے لکھ دی، لہو اس موسیٰ کے لیے، فی الالواح تختیوں میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی جو تختیاں دی گئیں وہ کس چیز کی تھیں اور کیسی تھیں، اس سلسلے میں بعض مفسرین نے جو تفصیلات نقل کی ہیں ان کا نہ تو قرآن سے ثبوت ہے اور نہ حدیث سے، اور نہ اس کی کھوج میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ من کل شیء ہر چیز کے بارے میں، موعظۃ نصیحت، وتفصیلا اور تفصیل، لکل شیء ہر ایک شے کی۔ اس لیے فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ یعنی تمام عقائد و احکام اور نصائح جن کی حلال و حرام اور دین کی دوسری معاملات معلوم کرنے کے سلسلے میں بنی اسرائیل کو ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ کلی کا لفظ موقع کی مناسبت ہی سے متعین ہوتا ہے،
تفصیل سے مراد ہر قسم کی جزیات نہیں، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر کے مطابق وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ سے حلال حرام اور جائز و ناجائز سے متعلق احکام ہیں۔ انسانی عقل و تجربے سے حاصل ہونے والے امور، صنعت و حرفت یا مختلف قسم کے فنون کی تفصیل یہاں نہیں ملے گی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص چاہے کہ صابن بنانے کا فارمولہ اسے کتاب میں مل جائے تو اس کا مطالبہ درست نہیں ہے، یا کوئی شخص خراط کا کام سیکھنا چاہے اور قرآن پاک کی ورقردانی کرنے لگے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ انسانی عقل و ہنر اور محنت و مشقت کا کام ہے جس کے لیے متعلقہ آدمی سے تربیت حاصل کرنا ہوگی۔ البتہ جو چیزیں عقائد و اعمال سے تعلق رکھتی ہیں اور اس کے لیے بنی نوع انسان ہدایت الہی کے محتاج ہوتے ہیں، ان کی رہنمائی اللہ کی کتاب سے ضرور ہوگی۔ ایسی ہر چیز کی تفصیل اس سے میسر آئے گی، اور یہی اس آیت کا مفہوم ہے۔ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ سے ایسی چیزیں مراد ہیں۔ اس قسم کی مثال قرآن پاک میں شہد کی مکھی سے متعلقہ آیت کریمہ میں بھی ملتی ہے۔ اللہ نے شہد کی مکھی کو حکم دیا ہے ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر تم ہر قسم کے پھل کھاؤ تاکہ تمہارے پیٹ میں شہد تیار ہو۔ اب ہر قسم کے پھلوں سے یہ مراد نہیں کہ دنیا میں جتنے بھی پھل اور پھول ہیں سب کو کھانا اور ان کا رس چوسنا مکھی کے لیے لازم کر دیا گیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھل کھاؤ جو تمہاری فطرت کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں۔ مثلا مکھی کھجور یا انگور پر بیٹھ کر اس کا رس تو چوس سکتی ہے، مگر اخروٹ یا بادام کو توڑ کر نہیں کھا سکتی۔ اسی طرح بے شمار ایسے پھل ہیں جن سے شہد کی مکھی مستفید نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اس کے مناسب حال نہیں۔ تو اس کے لیے کلی سے مراد وہی پھل اور پھول ہوں گے جنہیں وہ کھا سکتی ہے اور جن کا رس چوس سکتی ہے۔ اس طرح یہاں کل شیء سے وہی چیزیں مراد ہیں جن کی انسان کو ضرورت ہے اور وہ اپنی عقل سے حاصل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ تورات ایک جامع کتاب تھی، اس میں احکام، حدود، مواعظ، تاریخ وغیرہ موجود تھیں، جس طرح قرآن پاک میں احکام، حدود، زواجر، عبادات، اخلاقیات اور معاملات موجود ہیں، اسی طرح تورات میں بھی تھے، اور انہی کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے تختیوں پر ہر شے کی تفصیل لکھ دی تھی۔ فَخُذَا، پس تم پکڑ لے اسے، بِقُوَّةٍ، مضبوطی سے، فَخُذَا بِقُوَّةٍ، اسے قوت کے ساتھ پکڑ۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کرو۔ خُذَا بِقُوَّةٍ، ان کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی اس میں موجود احکام پر سختی سے عمل کرو اور قوم سے کراؤ۔ مطلب یہ ہے کہ ان احکام کو دل جمی سے پکڑیں، دل کی محبت اور توجہ کے ساتھ انہیں سیکھیں، سکھائیں اور ان پر عمل کریں۔ اگر ایسا کرو گے تو راسخ ہو جاؤ گے اور اس کا تمہیں فائدہ ہوگا۔ اگر یہ چیزیں پیدا نہ ہو سکیں تو کتاب سے تعلق پختہ نہیں ہوگا، انسانی سوسائٹی میں اسے رائج نہیں کیا جا سکے گا۔ قرآن پاک اور دیگر کتب سماویہ کے متعلق بھی یہی حکم ہے۔ وَأْمُرْ، اور حکم دے، قَوْمَکَ، اپنی قوم کو، یَأْخُذُوا، کہ وہ پکڑیں، بِأَحْسَنِہَا، ان کی اچھی باتیں۔ وَأْمُرْ قَوْمَکَ یَأْخُذُوا بِأَحْسَنِہَا، قرآن کا لفظ بِأَحْسَنِہَا کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو وہی ہے جو ترجمہ میں ذکر کر دیا گیا ہے، یعنی ان پر عمل بے دلی سے اور بیکار سمجھ کر نہ کریں، بلکہ نہایت خوش دلی، نشاط، چستی اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے بہتر طریقہ سے ان احکام پر عمل پیرا ہوں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان تختیوں پر لکھی ہوئی عبارت کا جو مفہوم ایک سلیم متبع انسان کی عقل میں فوری طور پر آ جاتا ہے اسی پر عمل کریں۔ ان احکام کی عبارت کو فلسفیانہ مجگافیوں کی سان پر نہ چڑھائیں اور الٹی سیدھی تعویلات مشغول نہ ہو جائیں۔ اس کی بہتر باتیں، اچھی باتیں، احسن باتیں یعنی جو کرنے کے حکم ہیں، اور بری باتیں وہ ہیں جن کے نہ کرنے کا حکم ہے۔ اس لیے فرمایا وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا،
اے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو حکم دیں کہ وہ اس کتاب کی اچھی باتوں کو لے اخسانہ اسم تفصیل کا صیغہ ہے۔ کتب سماویہ تو ساری کی سارے اخسانی ہوتی ہیں، تو پھر صرف اچھی چیزیں لینے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس میں کوئی ایسی چیزیں بھی ہیں جو اچھی نہیں ہیں؟ مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اخسانہ کا صیغہ ہی مناسب حال ہے، کیونکہ احکام دو قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض احکام عزیمت سے تعلق رکھتے ہیں اور بعض کا تعلق رخصت سے ہوتا ہے۔ عزیمت والے احکام درجہ اول کے احکام ہوتے ہیں اور رخصت دوسرے درجے میں آتی ہے۔ جب کوئی شخص عزیمت والے احکام پر بوجوہ عمل کرنے سے قاصر ہوتا ہے تو اسے رخصت کی اجازت ہوتی ہے۔ مثلا کوئی شخص کسی تکالیف کی وجہ سے رمضان مبارک میں روزے نہیں رکھ سکتا تو اسے افطار کرنے کی رخصت ہے، وہ بعد میں قضا کر لے گا۔ اور اگر بڑھاپے یا لمبی بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی صلاحیت واپس آنے کا امکان نظر نہیں آتا تو ایسا شخص روزے کے بدلے میں فدیہ بھی دے سکتا ہے۔ تو گویا روزہ رکھنا عزیمت کا کام ہے اور قضا کرنا یا فدیہ ادا کرنا رخصت کا کام ہے۔ تو یہاں پر اخسن سے مراد یہ ہے کہ عزیمت کے کام کو کرو۔ بعض فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ اخسن ہی اخسن ہے اور جن سے منع کیا گیا ہے وہ غیر اخسن ہے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے اور اخسن امور کو انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ سوریکم ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا دار الفاسقین فاسقوں کا گھر۔ سوریکم دار الفاسقین، اس جملہ کے بھی دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ تم اب شام کی طرف جا رہے ہو، راستہ میں تم کئی تباہ شدہ قوموں کے آثار قدیمہ کے پاس سے گزرو گے جس سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کی نافرمان قوموں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ دار الفاسقین سے مراد ملک شام میں عمالقہ کے گھر ہیں جن سے ان بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے کہا جا رہا تھا۔ اس معنی کی روح سے یہ جملہ ان کے لیے فتح کی خوشخبری کی حیثیت رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کہیں تمہیں فاسقوں کا گھر دکھاؤں گا، یعنی دوبارہ فرعون اس کی آل کے گھر مصر لے جاؤں گا، اگرچہ کچھ دیر کے بعد، جیسے کہ بعد بنی اسرائیل کو فرعون کے باغات اور خزانوں کا مالک بنا دیا گیا تھا۔ یعنی اگر تم نے ان باتوں پر عمل نہ کیا تو تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ میری نافرمانی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے اور انہیں کس قسم کی تباہی و بربادی سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ گویا دار الفاسقین سے مراد جہنم ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ دار الفاسقین سے مراد اہل شام ہے، گویا اس میں وعدہ ہے کہ ملک شام تمہارے قبضے میں آئے گا، یا یہ کہ اگر تم نے نافرمانی کی تو تم کو اس طرح ذلیل کریں گے جس طرح شام کا ملک ان سے چھین کر تم کو دیا گیا تھا۔ اس لیے فرمایا گیا اپنی قوم کو احسن کام کرنے کا حکم دو۔ سوریکم دار الفاسقین، میں ان قریب تمہیں فاسقوں کا گھر دکھا دوں گا۔ فاسقوں اور نافرمانوں کے گھر سے جہنم بھی مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ نافرمان لوگ بالآخر وہیں پہنچیں گے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا میں فاسقوں کا گھر ذلت اور رسوائی ہے، کیونکہ وہ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے وہ ذلیل خوار ہوتے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے جہنم تو بہرحال مقرر ہے۔ یا اللہ اپنے احکام کی پابندی ہم کو زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما اور ہر طرح کی نافرمانی بد عہدی سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کسی قوم اور ملک پر ظالم حکمرانوں کو مسلط ہونا بھی آپ کا ایک عذاب ہے۔ یا اللہ ہمارے اس ملک اور قوم پر ظالم حکمران مسلط نہ فرما بلکہ عادل صالح حکمران ہم کو عطا فرما۔ یا اللہ کریم اپنے خاص فضل و کرم سے ہم کو اور تمام امت مسلمہ کو اپنی رحمت خاص سے نواز دیجیے اور ایمان و یقین اور تقوی اطاعت کی دولت عطا فرما دیجیے اور دین و دنیا دونوں جہان کی عزت اور سرفرازی نصیب فرما دیجیے اور دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اپنے غصہ اور غضب سے مامون و محفوظ فرما دیجیے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔